بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت آپ نے یہ پہلے پڑھ دی تھی، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى سَارَ۔ یہ حضرت هَذِهِ بتائیے اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے۔ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا ہے۔ اس کی خبر کون ہے حضرت؟ جی اس کی خبر کون ہے؟ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى سَارَ۔ یہاں سے اجرا ہو رہا ہے، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کتاب کھولی ہوئی ہے۔ بتا اس کی خبر کون ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ الثلاثہ اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت۔ مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ کوئی بھی نہیں ان میں سے۔ پھر یہ کیا بنے گا جی؟ صفت ہے۔ توابع کی 5 اقسام میں سے یہ پہلی قسم ہے صفت۔ جی صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت وہ توابع جو مطلوب میں یا مطلوب کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ یہ موصوف صفت مل کر کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا۔ تو پھر اس کی خبر کون ہے؟ قد تکون بمعنی سارا۔ سارا کی حضرت کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ معنی کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ معنی کی حالت جری ہے، تو پھر آپ نے اس پر جر نہیں پڑھا، جار تقدیری ہے۔ کون سی قسم والا اعراب ہے؟ 13ویں قسم کا نام کیا ہے؟ اسم مقصور۔ یہ جار مجرور جو ہے حضرت ظرف لاغ میں مستقر ہے۔ ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو۔ جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں جی؟ کون حصول ثبوت وجود میں سے کوئی مناسب سا صیغہ نکال کر جار مجرور کو اس کے متعلق کر جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں۔ کون حصول ثبوت وجود میں سے کوئی مناسب سا صیغہ نکال کر جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں۔ تو بتا بمعنی سارا، اس جار مجرور کا متعلق کون ہے؟ اسلامی ثابتتن ہے۔ یہ مؤنث کا صیغہ کیوں نکالا بھیا؟ مذکر کا صیغہ نکال لو۔ اگر ہم مذکر کا صیغہ نکالیں تو پھر راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی، پھر راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی، اس لیے کون سا صیغہ نکالا ہے؟ مؤنث کا صیغہ نکالا ہے۔ قد تکون یقین افعال میں سے حضرت افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ بتائیے حضرت اس کا اسم کون اور خبر کون ہے؟ اچھا آپ نے جو کہا قد تکون کا اسم جو ہے وہ ہیا ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ هذه الثلاثة قد تکون۔ یہ فعل مضارع معرب ہے، مبنی ہے، معرب ہے۔ تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 4 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم وہ کیا ہے جی؟ جی پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظ کے ساتھ، نصب فتح لفظ کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ۔ جزم سکون کے ساتھ۔ اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت۔ تو رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا ہے۔ قد تکون بمعنی سارا، یہ جملہ محلن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ کیوں مرفوع ہے؟ خبر ہے کس کی؟ ہاں جی اچھا قد تکون کے اندر جو آپ نے ہیا ضمیر نکال، کیا میں نے پوچھا آپ سے؟ قد تکون بمعنی سارا۔ جی قد تکون کے اندر جو ہیا ضمیر نکالی تھی اس کا مرجع کیا بتایا تھا؟ هذه الثلاثة۔ جی آگے چلیں۔ مثل اصبح الفقیر غنی جن، اصبح فعل ناقص ہے، فقیر دا اسم ہے، غنی جن دی خبر ہے۔ امسا زید کاتبا، یہ بھی اسی طرح۔ اضحى المظلم منیرا، یہ بھی اسی طرح۔ وقت تکون تامۃ، جی حضرت تکون فعل کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ خالی ہے۔ یہ کون سے افعال میں سے ہے؟ تو پھر اس کا اسم کون اور خبر کون ہے؟ کیڑی ضمیر ہے؟ ہیا ضمیر اس کا اسم ہے اور تامۃ اس کی خبر۔ اچھا جو آپ نے کہا ہیا ضمیر اس کا اسم ہے، پھر وہ ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ گے؟ نہیں بھائی یہ نہیں بنائیں گے، نہیں۔ هذه الثلاثة یہ بنے گا اس کا مرجع، اور تاکہ کبھی یہ تینوں تامہ ہوتے ہیں۔ کون سے تینوں بھائی؟ یہ جو پیچھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، اصبح، اضحى اور امسا، یہ تینوں جو ہے یہ سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں اور یہ تینوں تامہ بھی ہوتے ہیں۔ وقت تکون تامۃ۔ مثل اصبح زید بمعنی داخل زید فی الصباح۔ جی حضرت اصبح زید، جی اس زید کی کون سی حالت ہے اسلامی بھائی؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ فاعل ہے۔ یہاں پر اصبح جو ہے یہ تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے۔ اصبح زید بمعنی داخل زید فی الصباح، یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟
حال بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. اور جار مجرور ترکیب میں 4 چیزیں بنتے ہیں نا اکثر طور پر. اچھا بیمانہ داخلہ زید فی الصباح. داخلہ زید فی الصباح یہ جملہ محلن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ محلن مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے. معنی کا معنی کی کون سی حالت ہے؟ جری اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس میں بات جا رہا ہے شروع میں با جا رہا ہے. وامسا امرن جی امر کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ امسا فعل کا فاعل ہے. فاعل ہے. یہ امسا تامہ ہے ناقصہ. داخلہ امر فی المساء. داخلہ فعل ہے امر اس کا فاعل ہے. فی المساء جار مجرور کس کے متعلق ہو جائیں گے؟ داخلہ کے ہو جائیں گے. چلو آگے بھی اجرا جو ہے اسی طرح بالکل آسان ہے. اضحیٰ بکرن بکر کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ اضحیٰ فعل کا فاعل ہے. داخلہ بکرن فی الضحیٰ. الضحیٰ کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے حضرت؟ جارا. تو جار کیوں نہیں پڑا؟ تقدیری ہے. جار تقدیری ہے. یہ جار مجرور ظرف لغو ہے مستقر ہے. کس کے متعلق کرو گے؟ داخلہ فعل کا. بکرن کیا بنا ترکیب میں؟ داخلہ فعل کا فاعل. داخلہ فعل کا فاعل ہے. والسادس ظل والسابع باتا وهما الاقتران مضمون الجملہ بالنہار واللیل. اسی طرح عبارت پڑھی تھی جی حضرت. السادس اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے. ظلہ کی کون سی حالت ہے؟ رفیع اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ خبر ہے. یہ خبر ہے. السادس مبتدا ظلہ اس کی خبر. اسی طرح السابع باتا. جی حضرت آگے کیا عبارت پڑھی ہے؟ وہما الاقتران. جی یہ ضمیر کون سی حضرت؟ ہما. ہما ضمیر مرفوع منصوب مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل کے ساتھ مل ہوئی نہ ہو. ضمیر جو مرفوع منفصل ضمائر ہیں وہ پڑھو کون کون سی ہیں؟ انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتنا ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. تو ہما ضمیر یہ کون سی ہے؟ مرفوع منفصل. کیا بنتی ہے ترکیب میں؟ یہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے. ہما ضمیر جو ہے یہ واحد کیا تثنیہ کیا جمع کیا. اچھا اس کا مرجع کون ہے پھر؟ ظلہ اور باتا. جڑے پیچھے کا والسادس ظلہ والسابع باتا یہ دونوں ان کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے. تو یہ ہما ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ظلہ اور باتا. یہ بن کے آ رہی ہے ترکیب میں مبتدا. تو پھر اس کی خبر کون ہے عرفان؟ اقتران مضمون الجملہ بالنہار واللیل. یہاں تک یہ کیا اس کی خبر ہے. جی حضرت الجملہ اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ مضمون کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ اقتران کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں لام. یہ جار مجرور ظرف لغو ہے مستقر ہے. ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو. جس کا متعلق عبارت میں بالنہار واللیل. النہار کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. اللیل کی کون سی حالت ہے؟ مجرورات کل کتنے ہیں؟ ان دو میں سے یہ کون سا مجرور ہے؟ اللیل. ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے. مجرور دو ہی ہیں مضاف الیہ اور حرف جار کا. ان کے علاوہ اگر آپ کو کوئی تیسرا مجرور نظر آتا ہے تو پکی بات ہے پھر توابع کی 5 اقسام میں سے وہ کوئی قسم بنے گی. تو توابع کی 5 اقسام میں سے کون سی قسم بناؤ گے؟ اچھی بول دے. عطف بالحرف. عطف بال یہاں پر حرف عطف کون ہے؟ واو. اس کا کس پر عطف ہے؟ النہار پر. یہ جو جار مجرور ہے بن نہار واللیل یہ جو جار مجرور ہے یہ ظرف لغو میں مستقر ہے. کس کے متعلق کرو گے؟ اقتران مصدر کے یہ متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. نابو ظلہ زیدن کاتبن. ظلہ کے افعال میں سے ہے افعال ناقصہ میں سے. اس کا اسم کون اور خبر کون حضرت؟ اس کا اسم کاتبن اس کی خبر ہے. اے حاصل کتابتہ فی النہار. یہ حضرت کتابت کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ اس کا مضاف کون ہے؟ ضمیر کون سی ہے؟ مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جار میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ظلہ کیوں بھائی؟ آپ پیچھے رکھ رہے زید. ظلہ زیدن کاتبن. یہ جو نا زید یہ اس ضمیر کا مرجع ہے. فی النہاری یہ جار مجرور حضرت ظرف لغو میں مستقر ہے. کس کے متعلق کرو گے؟ حاصل فعل کے. وبات زید نائما. یہ بھی اسی طرح ہی. اے حاصل نومہ فی اللیل. نومہ کیا بن رہا ترکیب میں؟ کس کا فاعل ہے؟ یہ نوم کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل کا مرجع کون ہے؟ زید ہے. فی اللیل. جی یہ ویسے جار مجرور. وقد تکونان بمعنی سارا.
جی حضرت بمعنی سارا، یہ جار مجرور ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ خبر فعل ناقص خبر فعل ناقص کی خبر ہے، تو پھر اس کا اسم کون ہے؟ الف ضمیر الف ضمیر جو ہے تکون آنے کا اسم ہے، تکون آنے۔ اچھا یہ بتائیے سیگا 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 12 میں سے 12 میں سے۔ اس کا فاعل تلاش کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس کا فاعل کون ہے؟ الف ضمیر۔ 12 سیگوں کا فاعل تلاش کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، 12 سیگوں کا فاعل تلاش کرنے کی حاجت واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ان کا فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اچھا تکون آنے یہ ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع مضارع ہے۔ مضارع کے کتنے سیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے؟ 12 سے 9 سے میں ہوتے ہیں مضارع کے کتنے سیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے؟ 9 سے میں 9 میں بارز ہوتی ہے۔ اور مستتر کتنے میں ہوتی ہے؟ 5 میں 5 میں۔ اور پھر 5 میں سے کتنوں میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے؟ 2 میں جی مستتر جائز الاستتار، ٹھیک ہے اچھی بول۔ 2 سے اور کتنوں میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے؟ 3 میں۔ اچھا جن 9 میں ضمیر بارز ہوتی ہے وہ 9 سیغے کون سے ہیں؟ چار تسنیہ کے اور 4 جمع کے ایک واحد مؤنث حاضر کا۔ 4 تسنیہ تے 4 ہی جمع تے ایک واحد مؤنث حاضر۔ 4 جمع دے کیڑے؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر۔ اور 4 تسنیہ کیا گیا؟ تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ۔ ان میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ بارز ہوتی ہے۔ اور ضمیر بارز کسے کہتے ہیں حضرت؟ جو لفظ میں ظاہر ہو، جو لفظوں میں ظاہر ہو، پڑھنے میں آئے۔ تو یہ تکونان اس کا اسم جو ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ الف ضمیر ہے۔ اچھا تکونان کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ چوتھی قسم جی 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پھر کیا ہے؟ کچھ ہی بولے 16 قسم اس میں متمکن یہ جواب دیں آپ۔ وہ 16 قسمیں اس میں متمکن کی ہیں۔ تکونان جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ کیا فعل ہے؟ مضارع ہے۔ اس کا اعراب ادھر تلاش نہیں کریں گے، اس کا اعراب تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے ہم نے جو 4 قسمیں پڑھی ہیں ادھر تلاش کریں گے۔ تو ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب ہے؟ پہلی قسم والا، چوتھی قسم والا۔ آپ بتا دیں حضرت تکون آنے کا اعراب 4 قسموں میں سے کون سی قسم والا ہے؟ چوتھی قسم ہے چوتھی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح ہے معتل بعض ہمارے بعض فعل مضارع صحیح یا معتل بعض ہمارے کیا مطلب؟ یعنی فعل مضارع چاہے صحیح ہو چاہے معتل ہو، اس ہو کس کے ساتھ؟ ضمیر بارز کے ساتھ۔ فعل مضارع صحیح یا معتل بعض ہمارے یعنی ضمیر بارز کے ساتھ ہو، تو پھر اس کا جو اعراب ہے وہ رفع اثبات نون کے ساتھ اور نصب و جزم حذف نون کے ساتھ آئے گا۔ تو تکون آنے کی حالت کون سی ہے؟ رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع اثبات نون کے ساتھ آیا ہے۔ وقت تکونان، جی یہ جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع کون ہے بتائیے؟ اور جلدی بولو، پیچھے 2 کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ضمیر واحد کیا تثنیہ کی جمع کیا؟ تسنیہ کی تو پیچھے تثنیہ کون سی چیز ذکر ہوئی ہے؟ جی ذلہ اور باتا، یہ ہے ضمیر کے مرجع۔ وقت تکون آنے بمعنی سارا مثل ذلہ صبی بالغا و بات شاب شیخا۔ جی حضرت وسامن ما داما، اسامن کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ اس کی خبر کون ہے حضرت؟ ما دام اس کی خبر ہے۔ واہی علی توقیت شیء بمدت ثبوت خبریہا لاسمہا، یہ حضرت اس ضمیر کی کون سی حالت ہے جو اسم کے ساتھ آئی ہے؟ جری حالت۔ جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ۔ اس کا مضاف کون ہے؟ اسم کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت۔ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں لام جا رہا ہے۔ یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے، ظرف لغو کس کے متعلق کرو گے؟ ثبوت مصدر کے۔ خبری ہا، یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ذکر کیدا ہو رہا ہے اتنے؟ ہی ضمیر اتنے ذکر کیدا ہو رہا ہے؟ وسامنو، ما دام تو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو اس کا مرجع کون ہے؟ ما دام یا اور کون ہے؟ یہ ضمیر کی کون سی حالت ہے حضرت؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ خبر کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ ثبوت کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ مدت کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں با جا رہا ہے۔ یہ جار مجرور ظرف لغو میں مستقر ہے۔ ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق کون ہے؟ توقیت کون سا سیغہ ہے؟ اسباب تفعیل۔ جی اس شے کی کون سی حالت ہے حضرت؟
جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ توقید کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ یہ جار مجرور ظرف لغو میں مستقر ہیں۔ ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ اس کا متعلق کون ہے؟ ثابتۃ ثابتۃ ہے۔ کیا بنے گا یہ جار مجرور ترکیب میں؟ خبر۔ تو مبتدا کون ہے؟ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مادام۔ کیا ہے؟ مادام۔ فلا بد من ان یکون قبلها جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، فلا بد من ان یکون قبلها جملۃ او فعلیۃ او اسمیۃ، لا، یہ لا کون سا حضرت؟ لا نفی جنس ہے۔ یہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس کے اسم کی چند حالتیں ہیں۔ اس کے اسم کی، اچھا جی یہ بتائیے، لا بدہ، لا نفی جنس کا اسم کون ہے یہاں پر؟ بدہ اس کا اسم ہے۔ لا نفی جنس کے اسم کو دیکھیں گے وہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ یہاں پر معرفہ ہے ناکرہ ہے؟ ناکرہ ہے۔ اگر ناکرہ تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں گے لا نفی جنس کا اسم تکرار کے ساتھ ہے یا ناکرہ ہے تو پھر دیکھیں گے ناکرہ تکرار کے ساتھ ہے یا تکرار کے بغیر؟ تکرار کے ساتھ ہے یا بغیر تکرار کے؟ یہ تکرار کے ساتھ ہے یا بغیر تکرار کے؟ بغیر تکرار۔ تکرار کے بغیر تو پھر کیا ہوگا؟ مبنی بار فت ہوگا، مبنی بار فت ہوگا۔ تو یہ لا بدہ جو ہے یہ اس کا کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ تو پھر اس کی خبر کون ہے حضرت؟ من ان یکون قبلها جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ۔ اچھا حضرت یہ بتائیے آپ، ان یکون قبلها جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، یہ والا جملہ جو ہے یہ محلن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ محلہ مجرور۔ کیوں مجرور ہے؟ شمن جارا ہے۔ شروع میں من جارا آ گیا کیونکہ یہ آن ناصبہ نا پھر مضارع پر داخل ہوا، یہ دونوں کا مجموعہ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا اور یہ محلن کیا ہو گیا پھر؟ یہ مجرور ہو گیا۔ اچھا ان یکون قبلها جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، جی حضرت یہ جملہ اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ فعل ناقص کی خبر ہے، اسم ہے۔ فعل ناقص کا اسم ہے۔ اس کی خبر کون ہے؟ قبلها فعلیۃ، اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع۔ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے، صفت کس کی صفت ہے؟ جملۃ۔ جملۃ کو موصوف بنایا، فعلیۃ کو صفت بنایا، قاعدہ کیا ہے؟ جہاں دو نکرہ اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت۔ اسمیۃ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ کس پر عطف ہے؟ فعلیۃ پر۔ اچھا قبلها کو آپ نے بنا دیا فعل ناقص کی خبر، جملۃ فعلیۃ کو بنا دیا آپ نے اس کا اسم۔ حضرت قاعدہ بھی بیان کر دیجئے۔ جہاں پر جار مجھے ظرف آ جائے بعد میں کوئی نکرہ جار مجھے کو کس کے متعلق کر کے خبر مقدم بناتے ہیں ظرف تو اس کو جہاں ترکیب میں جار مجرور یا ظرف پہلے آ جائے بعد میں کوئی اسم آ جائے تو جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر، اگر ظرف ہے تو اس کو کسی کا مفعول فی بنا کر خبر مقدم اور ما بعد اسم کو مبتدا مؤخر بناتے ہیں، اور فاعل ناقصہ کا دخول آپ نے پڑھا یہ مبتدا اور خبر پر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی کرتے ہیں ہم ترکیب۔ والثالث اصبح، یہاں سے اجرا کیا ہے جی، هذه الثلاثه قد تكون، یہاں سے اجرا، پچھلی ترکیب تو رہتی ہے نا۔ والثالث اصبح والرابع اضحى، اس کی ابھی ترکیب باقی ہے، اجرا ہوا تھا۔ اور پہ آتا ہے الثالث مبتدا، اصبح اصبح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور پہ آتا ہے الرابع مبتدا اضحى خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور پہ آتا ہے الخامس مبتدا امسا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فا تفسیریہ یا فا استینافیہ، هذه اس میں ہا حرف تنبیہ ہی، اس میں اشارہ موصوف، الثلاثۃ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، لام حرف جار، اقترانی مضاف، مضمون مضاف الی مضاف، الجملاتی مضاف الی، مضمونی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی ہوا، اقترانی مضاف کا، بار پہ جار، اوقاتی مضاف، ہاضمیر مجرور متصل، ہاضمیر مجرور متصل، اوقاتی مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی، اوقاتی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر کیا بن گیا؟ موصوف۔ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ هذه الثلاثہ ہے۔ اللاتی اس میں موصول، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوء اللاتی، الصباح معطوف علی واو رفعت والضحى معطوف واو رفعت والمساء معطوف، معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، اقتران مصدر مضاف اپنے مضاف الی ظرف لغو سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتون کا، جی ثابتۃ کا، ثابتۃ صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل،
ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر اس میں ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا صیغہ اس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا نحو مضاف اصبح زید غنیا نحو مضاف اصبح زید غنیا مراد اللفظ مضاف الیہ یہ خبر بن جائے گی مبتدا محذوف مثال ہو کی پرانی ترکیب ہے اسی طرح ہی کرتے آ رہے ہیں بر تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی اصبح فعل از افعال ناقصہ صیغہ واحد مذکر کا فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ہاں جی مجرد نہیں ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے صحیح اسباب افعال زید اس کا اسم غنی جن صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ہوا ضمیر اس کا اسم ہے اور فاعل ہے جو تو یہ کیا بنے گی اصبح کی خبر تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معنی معنی مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ راجب سوئے اصبح زید غنی معنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا حسنا غناہ فی وقت الصباح مراد اللفظ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا معرفت نحو مضاف اضحى زید حاکما مراد اللفظ مضاف الیہ یہ خبر بنے گی مبتدا معذوف مثال ہو کی دوسری ترکیب کیا ہوگی اضحى فعل ناقص ہے زید اس کا اسم ہے حاکما اس کی خبر ہے تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو اسی طرح معنی جیسے پیچھے تھا معنی یہ مبتدا بنے گا حاصل له الحکومت فی وقت الضحى مراد اللفظ یہ کیا بنا دو سیدھی ڈائریکٹ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ و نحو مضاف امسا زید قارئا اسی طرح یہ خبر بن جائے گی مبتدا معذوف مثال ہوگی پھر دوسری ترکیب بر تقدیر ارادہ ہے معنی امسا فعل ناقص ہے زید اس کا اسم ہے قارئا اس کی خبر ہے آپ پورا صیغہ بتاؤ کہ قارئا صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد محموز اللام اسباب فاتحہ یافتہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجب سوئے فعل ناقص کا اسم تو صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ آپ نے پوری ترکیب کرنی میں تو آپ کو طریقے کار بتا رہا ہوں معناہ یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے گا حاصل له قراءته فی وقت المساء یہ مراد اللفظ کیا بنے گا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا هذه الثلاثه یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کئی مرتبہ هذه یہ موصوف ہے ثلاثه صفت ہے موصوف سے تو مل کر مبتدا ہے قد تکون بمعنی سارا یہ کیا بن جائے گا خبر قد کیا جی حرف تحقیق ہے نا قد حرف تحقیق برائے تقلیل تکون فعل ناقص ہے ہی ضمیر اس کا اسم ہے مرجع بنے گا هذه الثلاثه بے معنی سارا یہ جار میں متعلق ہوں گے ثابتہ تن کے اور قد تکون کی کیا بنے گا خبر بنے گا اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ خبر بنے گا هذه الثلاثه کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا مثل مضاف اسبال فقیر غنی مراد لفظ مضاف الیہ یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف مثال ہو کہ بار تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی اسباب فعل ناقص الفقیر اسم غنی اس کی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ اسی طرح امسا زید کاتبا اور اسی طرح اضحى المظلم منیرا منیرا کون سا صیغہ ہے واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل بے حمزہ وصل اجوف واوی اسباب افعال وقد تکون تامتا جی واو حرف عطف قد حرف تحقیق برائے تقلیل تکون فعل ناقص ہے یہ ضمیر اس کا اسم ہے اس کا مرجع کون بنے گا هذه الثلاثه تامتا یہ خبر بنے گی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا مثل مضاف اصبح زید ذوالحال اصبح زید ذوالحال با جارا معنی مضاف داخلہ یا با جارا معنی داخلہ زید فی الصباح مراد اللفظ مجرور مراد اللفظ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر معطوف علی وعرف عطف امسا امر معطوف وعرف عطف امسا امر وعرف عطف اضحى بکر معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ کیا بن جائے گا بولو اور مضاف الیہ ہو جائے گا مثل مضاف کا اصبح زید کو ہم نے ذوالحال بنایا تھا نا پھر ذوالحال حال مل کر یہ کیا بنا تھا معطوف علیہ بنا تھا تو یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا مثل مضاف کا مثل مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر خبر بنے گی مبتدا محذوف مثال ہو کی بات کی سمجھ آ گئی اب یہ جو درمیان میں ترکیب رہے گی بالکل آسان ہے کیا رہے گی جی داخلہ امر فی المساء داخلہ فعل امر اس کا فاعل فی المساء جار داخلہ کے متعلق ہو جائیں گے آگے اسی طرح عرف تفسیر داخلہ بکر فی الضحى داخلہ فعل ہے بکر اس کا فاعل فی الضحى جار داخلہ کے متعلق ہو جائیں گے جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہو جائے گا
والسادس ظل السادس مبتدا ظل خبر السابع مبتدا بات خبر وهما الاقتران مضمون الجملہ ہما ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوء ظل و بات علام جارا اقتران مضاف مضمونی مضاف الی مضاف الجملاتی مضاف الی مضمونی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی و اقترانی مضاف کا با جارا النہار معطوف الی وعرف عطف الليل معطوف الی اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اقتران مصدر مضاف مضاف الی اور ظرف لغو سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت آنے کا ثابت آنے سیگا اس میں فاعل اپنے ہما ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ و نحو مضاف ظل زید کاتبا مراد اللفظ مضاف الیہ بار تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی ظلہ فعل ناقص ہے زید اس کا اسم ہے کاتبا اس کی خبر ہے فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ادھے بندے میں نے سکتے پہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اے حرف تفسیر ہے حاصلہ فعل ہے کتابت مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوء زید کتابت مضاف مضاف الی سے مل کر فاعل یہ فی النہار جار میں متعلق ہو کے کیا بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا وبات زید نائما بات فعل ناقص ہے زید اس کا اسم ہے نائما اس کی خبر ہے حاصل نوم فی اللیل یہ بھی جیسے حاصل کتابت فی النہار ایسے ہی حاصل نوم فی اللیل وقد تکونان بمعنی سارا قادر پہ تحقیق برائے تقریر تکونان فعل افعال ناقصہ الف ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا اسم راجع بسوء ظل اور باتا با جارا معنی مضاف سارا مضاف الی معنی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مجرور ہے با جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا تو یہ کیا بنے گا سیگا اس میں فاعل اپنے ہما ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا مثل مضاف ول الصبی بالغا مراد اللفظ معطوف الی وعرف بات الشاب شیخا معطوف الی اپنے معطوف سے مل کر مضاف الی و مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر خبر مبتدا موضوع مثال ہو کے ٹھیک ہے مثال مضاف اور مضاف الی سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ پر تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی ظل فعل ناقص ہے الصبی اس کا اسم ہے بالغا اس کی خبر ہے بات فعل ناقص ہے الشاب اس کا اسم ہے شیخا اس کی خبر ہے فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ والثامن ما دام واو فعل والثامن مبتدا ما دام اس کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واو فعل ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوء ما دام علام جارا توقیتی مضاف شیء مضاف الیہ با جارا مدتی مضاف ثبوتی مضاف الی مضاف خبری مضاف الی مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوء ما دام لام خبری مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی اور ثبوتی مضاف کا لام جارا اسمی مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوء ما دام اسمی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثبوت مصدر مضاف اپنے مضاف الی اور ظرف لغو سے مل کر مضاف الی و مدتی مضاف کا مدتی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مجرور و باجار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو توقیت مصدر مضاف اپنے مضاف الی اور ظرف لغو سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا ثابتۃ سیگا اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ فا فصیحیہ فا فصیحیہ یہ کیا اپنا شرط محذوف کے جواب میں آتی ہے نا یہاں پر محذوف نکالیں گے عبارت اذا کان الامر کذالک یہ بنے گی شرط اور یہ آگے آگی جزا فا فصیحیہ فلا بد فا فصیحیہ لا نفی جنس بد مبنی بار فات اس کا اسم من حرف جار ان یکون فعل از افعال ناقصہ قبل مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوء ما دام قبل مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مفعول فی ہوا کس کا جی ثابتن کا کس کا ثابتن سیگا اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل مفعول فی میں کشبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم اب فعل ناقص خبر بن گئی جملۃ موصوف فعلیۃ سیگا اس میں جملۃ موصوف فعلیۃ سیگا اس میں منصوب اس میں ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب ہے راجع بسوء موصوف سیگا اس میں منصوب اپنے ضمیر نائب ہے کشبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف لا اور فعطف اسمیۃ معطوف لا ایسے پوری اسمیہ سیگا اس میں منصوب ہے اور ضمیر کا مرجع کون ہے جملۃ موصوف ہے تو یہ کیا بنے گا معطوف معطوف لا اپنے معطوف سے مل کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر اسم مؤخر فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بتاویل مصدر ہو کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت ان کا یا موجود ان کا سیگا اس میں مفعول یا سیگا اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر اور ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی لا نفی جنس کی لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہیں تک ہوا تھا اجرا